ویڈیو کے شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی زبردست ویڈیوز ملتی رہیں، اور گھنٹی کے نشان کو تو لازمی دبائیں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کو کافی ساری معلومات نہیں ہوتی اپنے جسمانی روحانی طریقے سے، تو ان کو یہ معلومات پہنچ جائیں گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ابلیس کے والد کا نام چلیپا تھا اور کنیت ابو الغوا۔ اس کے باپ چلیپا کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ وہ نہایت قداور اور بہادر تھا۔ اس کا لقب شاشین تھا۔ اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے مخاطب کرتی تھی، جس کے معنی دل ہلا دینے کے ہیں۔ شاشین کی تمام قوم پر دھاک بیٹھی ہوئی تھی اور قوم کا بچہ بچہ شاشین کا احترام کرتا تھا، کیونکہ اس نے جنات کی بے تحاشا قومیں مختلف فتوحات سے اپنے زیر کی تھیں۔ ابلیس کی والدہ کا نام تبلیس تھا۔ اس کی والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ کی طرح تھا اور اس کا لقب زبی تھا۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح نہایت دلیر اور طاقتور تھی۔ اس نے بھی اپنے خاوند کے ہمراہ بے تحاشا جنگیں جیتی تھیں۔ اس حد تک بہادر تھی کہ ساری قوم کے جنات اور ان کے بچے بچے کی زبان پر تھا کہ تبلیس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ جنات قوم کی سرکشی جب بڑھ گئی، جب جھگڑے فساد سے زمین لرز اٹھی، تو آسمانوں سے فرشتوں کو حکم آیا کہ جاؤ ان سرکش جنات کو مار پھینکو۔ بقول ابلیس کے کہ میری ماں تبلیس نے فرشتوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دیکھنے والے عش عش کر اٹھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ جن اور فرشتوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا، اور خود میرا یعنی ابلیس کا بھی یہی خیال تھا کہ اماں جان کے بعد از قیاس بہادری کے مقابلہ میں فرشتوں نے آ کر سخت غلطی کی تھی اور انہیں بڑی عبرتناک شکست ہوگی، لیکن اللہ جانے کیا ہوا کہ ہم کمزور پڑ گئے۔ فرشتے شیطانوں پر غالب آ گئے۔ اس عجیب و غریب جنگ کا سماں کچھ ایسا ناقابل فہم تھا کہ ساری قوم حیرت میں تھی کہ فرشتوں کا وار ہم پر خوب پڑ رہا ہے، لیکن جنات کو خود بھی شدید حیرت تھی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ قوم جنات کا بچہ بچہ ابلیس کی ماں اور باپ کی بہادری کے گن گاتا تھا۔ آج انہی کو فرشتے دردناک طریقوں سے مار رہے تھے۔ اسی دوران ابلیس کی والدہ اور اس کے والد جنگ میں مارے گئے۔ اس وقت ابلیس شادی شدہ تھا اور اس کی ملکہ اور بیٹا مرہ بھی مارے گئے تھے۔ چونکہ ابلیس کے والد کا چہرہ شیر کی طرح اور والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی طرح تھا، لہٰذا علم قیافہ کی روح سے ابلیس میں دونوں خصوصیات ہیں، یعنی کہ وہ نہایت خوددار، سرکش اور مکار ہے، اور ساتھ ہی نہایت خود غرض، فریبی اور دھوکے باز بھی ہے۔ فرشتوں اور قوم ابلیس جنات کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اس میں جو جنات قیدی بنائے گئے تھے، ان قیدیوں میں شہزادہ ابلیس بھی موجود تھا۔ فرشتے جب بارگاہ تعالیٰ میں حاضر ہوئے تو ان کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے ابلیس کی تربیت بہترین انداز میں کی۔ اللہ جل جلالہ کے رتبے اور جاہ و جلال سے آشنا کیا گیا۔ عبادات اور ریاضت کے طریقے اور آداب سکھائے گئے، یہاں تک کہ پہلے آسمان والوں نے اس کو عابد کہا، دوسرے آسمان والوں نے شیطان کو زاہد کہا، تیسرے آسمان والوں نے عارف، چوتھے آسمان والوں نے ولی، پانچویں آسمان والوں نے تقی، چھٹے آسمان والوں نے خاشی، اور ساتویں آسمان والوں نے عزازیل کے لقب سے ملقب کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد شیطان اپنی فطری تیز تراری کے سبب سب کچھ سیکھ گیا، اور وہی فرشتے جو کبھی اس کے معلم اور اتالیق تھے،
بحکم خداوندی علوم و عالیہ میں امداد لینے لگے۔ رفتہ رفتہ عزازیل اپنی قابلیت کے باعث فرشتوں کا بھی استاد بن گیا۔ ابلیس اپنی عبادات زاہد میں اتنا مقرب ہوا کہ مختلف آسمانوں میں اس کے مختلف رتبے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ سے ایک دستور رہا ہے کہ وہ اپنی رائے کو سب سے الگ تھلگ رکھتے ہیں اور کسی کو بھی اس امر کی خبر نہیں ہو پاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہوں عزت دوں اور جسے چاہوں ذلت دے دیتا ہوں۔ پیدائش آدم علیہ السلام اور خلافت الہی کے بعد ایک روز عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوا جب ہفتے افلاک کی سیر کرتا ہوا لوح محفوظ تک جا پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوح محفوظ پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے۔ وہ عبارت کیا تھی کہ ہمارا ایک بندہ جسے ہم انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے اور زمین سے اس کو آسمان تک پہنچا دیں گے اور آسمان سے پھر اس کو زمین میں لے جائیں گے اور اس کے بعد ہم ایک خاص کام پر اس کو مامور کریں گے، لیکن وہ انکار کرے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ عزازیل اس عبارت کو پڑھ کر حیرت زدہ ہوا اور اپنے ہی دل میں خیال کرنے لگا کہ ایسا احسان فراموش بھلا کون ہوگا۔ دوبارہ عبارت پر اس نے غور کیا تو عبارت کے قریب نہایت واضح لکھا ہوا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ کر ابلیس تقریباً 2000 سال تک روتا رہا اور خود پر ہی لعن طعن کرتا رہا کہ ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو رب کریم کا نافرمان ہو۔ ابلیس نے گھبرا کر بار الہی میں حاضری دی اور بولا، اے رب العالمین، یہ شیطان الرجیم کون ہے کہ جس سے پناہ مانگنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، لیکن ہمارا ایک حکم نہ ماننے کے باعث وہ مردود قرار دیا جائے گا۔ عزازیل نے عرض کی، بار الہ، میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو جلد اسے دیکھے گا۔ عزازیل اسی سوچ بچار میں ہزارہ سال تک مبتلا تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جا رہا ہے۔ اس پتلے کا سر مکہ معظمہ کی خاک اور گردن بیت المقدس کی مٹی، سینہ ادن کی خاک سے اور پشت و شکم ہندوستان کی سرزمین کی مٹی سے، ہاتھ مشرق کی خاک اور پیر مغرب کی زمین سے تیار ہوں گے، اور باقی گوشت پوست وغیرہ ساری زمین کی مجموعی خاک سے بنیں گے، اور اس کے علاوہ اس میں آگ، پانی اور ہوا کو بھی شامل کیا جائے گا۔ مختلف جگہوں کی مٹی شامل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس پتلے کی نسل مختلف شکلوں میں نمودار ہو سکے گی، اور عناصر کے شامل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس پتلے کی نسل چہار تباہ کا حسین امتزاج ہوگی، کیونکہ ہر چہار عناصر میں سے ایک عنصر دوسرے عنصر کی موجودگی میں قائم رہ نہیں سکتا۔ مثلا آگ اور پانی اکٹھے نہیں رہ سکتے، مٹی اور ہوا یکجا نہیں ہو سکتے۔ یہ قادر مطلق کا ہی کمال ہے کہ جس نے ان چاروں عناصروں کو اکٹھا کر دیا۔ یہ جامع العجائب الغرائب پتلا سانے مطلق نے اپنے ہاتھ، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، سے بنائے گا۔ پھر جب پتلے کو تیار کر لیا گیا تو پتلے کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ عزازیل نے فوراً ہی اس پتلے کو دیکھنے کے لیے زمین پر پہنچا تاکہ دیکھ سکے کہ اس کی اندرونی بیرونی ساخت کیسی ہے، کہ باری تعالیٰ نے اس کے اندر کون سا نظام اور کون سا میکانزم فٹ کر دیا ہے۔ سب سے پہلے اسرائیل نے پتلے کو ٹھوک بجا کر دیکھا تو پتلے سے ایک بڑی ہی عجیب و غریب آواز پیدا ہوئی۔ جب بیرونی مشاہدے کے بعد اسرائیل کسی بھی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو اپنی مخصوص طاقتوں کے ذریعے
پتلے کے اندر داخل ہو گیا۔ اسی لیے کہا گیا ہے شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اسرائیل نے اپنی طویل عمر میں جو کچھ دیکھا تھا وہ سب اس پتلے میں موجود تھا۔ چنانچہ وہ رگ رگ کی سیر کرتا ہوا قلب تک پہنچا، اور قلب کچھ اس طرح سے بند کیا گیا تھا کہ وہ اپنی مخصوص طاقتوں اور مخفی علوم جاننے کے باوجود بھی قلب کو نہ کھول سکا۔ انسان کے دل یعنی اس پراسرار ڈبیا میں کوئی خاص خزانہ چھپایا گیا ہے جسے مجھ سے پوشیدہ رکھنے کا مکمل انتظام کیا گیا ہے۔ ابلیس کو انسان پر کوئی اختیار حاصل نہیں کہ وہ زبردستی اسے کھینچ کر اپنی راہ پر لے جائے۔ وہ صرف بہلانے پھسلانے سے کام لے سکتا ہے۔ شیطان کے 5 اہم ساتھی ہیں جن کے نام آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا ساتھی ہے صبر۔ اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے ہائے اور واویلا کرتے ہیں اور گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پر تماچے مارتے ہیں اور جہالیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس کا دوسرا ساتھی ہے آور۔ یہ لوگوں سے بدی کے کام کراتا ہے۔ ابلیس کا تیسرا ساتھی مسوت ہے۔ یہ کذب اور دروغ پر مامور ہے، جسے لوگ کان لگا کر سنیں، تجسس کریں اور ادھی سنی کر کے مزید اضافہ خود کریں، اور یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ شیطان کا چوتھا ساتھی داسم ہے۔ یہ انسان کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دیکھتا ہے اور ان پر غضبناک کرتا ہے۔ شیطان کا 5واں جو ساتھی ہے اس کا نام ہے ذکنیور۔ یہ بازاروں کا مختار ہے۔ بازاروں میں آ کر یہ قسم قسم کی بدی اور بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے، جس طرح یہ کم تولنا، گندا مال بیچنا، پیسے صحیح لینا لیکن بات صحیح نہ کرنا، جھوٹ بولنا، جس طرح ہمارے بازاروں میں آج ہے، ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے۔ غرض کے شیطان مردود نے کل مختار مالک سے دشمنی نبھانی اور یوں وہ مردود ٹھہرا ہے۔ آخر میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم سب کا ایمان ہے کہ رمضان کے اندر شیطان مردود کو باندھ دیا جاتا ہے اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اپنے بازاروں میں تو وہی ٹھگی، وہی چور بازاری کا بازار گرم ہوتا ہے۔ دکاندار کم تولتے ہیں، جھوٹ بول کے چیز بیچتے ہیں، گندا مال بیچتے ہیں، پیسے تو صحیح لے لیتے ہیں لیکن چیز وہ ٹھیک نہیں دیتے۔ یہ ہمارے سارے بازاروں کا یہی حال ہے۔ اور آخر میں آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ایک دفعہ غور کریں، بلکہ ہر روز رات کو سوتے ہوئے یہ غور کریں کہ آج ہم نے کیا کیا کیا، اور کیا کیا ہم نے شیطان کی مرضی سے کیا اور کیا کیا ہم نے رحمان کی مرضی سے کیا۔ جب آپ یہ اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کافی حد تک بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔